جب آپ نے حضرت علی کی شادی کی اور 400 درم مہر جو تھا، تو 400 درم مہر میں سے 280 درم آپ نے حضرت ام ایمن کو دے کے خوشبو منگوائی اور باقی 120 سے سارے سامان تیار کیا اپنی بیٹی کے لیے. آپ نے اہتمام کیا، ایسا نہیں ہے کہ سیدھا سادہ کیا. آپ نے پوری مسجد میں صحابہ کو جمع کیا، نکاح پڑھایا، پھر اس کے بعد آپ نے رخصتی فرمائی، کہا ولیمہ کرو. کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. حضرت علی نے فرمایا، حضرت سعد نے فرمایا میرے پاس ایک بکرا ہے. آپ نے کہا لاؤ، وہ ذبح کیا گیا اور حضرت فاطمہ کے ولیمے میں تازہ روٹی اور تازہ کھجور، تازہ انگور اور قورمہ اپنے گوشت کے اندر ڈلوائے. چھوارے، پتہ نہیں آپ چھوارے سمجھتے ہو کہ نہیں، خشک کھجور جب خشک ہو جاتی ہے اس کو چھوارا کہتے ہیں، وہ اس میں ڈلوائے. بہترین ولیمہ سارے مدینے والوں کو کھلایا. تو مختصر بھی سنت ہے، درمیانہ بھی سنت ہے، بڑا بھی سنت ہے. یہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. ان کو لے کے مرو گے، میں مروں گا تو اللہ دیکھ کے خوش ہوگا، راضی ہوگا. اصل زندگی ہے ہی موت کے بعد. اس دن دیکھنا اپنے نبی کی شان، جب سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہوں گے اور دروازے بند ہوں گے. ارے بھائی جنت کے اوپر تو آگے دروازے ہی بند ہیں، کیسے کریں؟ تو جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے تو سینے سے کھوٹ، غصہ، حسد ختم، پیٹ سے پخانہ پیشاب ختم. اور دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرہ حسین و جمیل، داڑھی غائب. جنت میں داڑھی نہیں ہے، یہاں ہے. یہاں نہ رکھی تو آگے رکھنے کا اللہ نے حکم دے دیا تو کیا کرو گی؟ سب سے الگ الگ نظر آؤ گی. میرا بچہ 15-16 سال والا چہرہ، اجرت، جسم پہ بال نہیں ہوں گے سوائے سر کے، یہ اور ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشے کی طرح. اتنے بیچارے ہمارے بھائی ہیں وہ کرتا اتار تو ہی شرماتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے گھاس اندر اگی ہوئی ہے، گھاس ہی گھاس ہے. وہ بیچارے شرم کے مارے کرتا ہی نہیں اتارتے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی موج ہے، بڑی خوشخبری ہے کہ بالکل صاف جسم ہو جائے گا، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ تھوک آئے گی، نہ بلغم آئے گا، نہ بیماری آئے گی. اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کہیں گے یار جنت میں کیسے جائیں؟ اب اپنے نبی کی شان دیکھنا. کہیں گے چلو حضرت آدم سے بات کرتے ہیں، ہمارے ابا ہیں تو ابا جان کے پاس جائیں گے، وہ کھلوائیں گے. بس ساری امتیں آدم سے لے کر ہماری امت تک سارے یا رسول اللہ یا نبی اللہ تھک گئے، دروازہ تو کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو، جیسے کوئی آدمی سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، کہتے میں کروں گا، فخر سے کہتا میں کروں گا. آپ کہیں گے آپ نے کہا آپ فرمائیں گے میں کروں گا، انا لہو، یہ میرا ہی کام ہے. پھر آپ سجدہ کریں گے، اللہ آپ کو تعریف سکھائے گا. پھر اللہ کی آواز آئے گی ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھا، سوال کر، سفارش کر، ہر چیز پوری ہوگی. تو ہمارے نبی فرمائیں گے یا اللہ دروازہ کھول. اللہ فرمائیں گے حرام ہے نبیوں پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، جاؤ اوپننگ کرو. یہ نہیں کرتے یہ جو وہ کینچی سے کاٹتے ہیں ربن، کوئی نیا مال ہوتا ہے، نئی دکان ہوتی، تو وہ جو ربن ہے نا وہ میرے نبی نے کاٹنا ہے. تو آپ کے لیے ایک سواری آئے گی، آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو اس سواری کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس گاڑی کو، اس سواری کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے بلکہ کوئی ڈرائیور آئے گا. تو جب وہ اور نبی کا ڈرائیور اس دن اس موقع پر بہت بڑا آنر، تو سارے ایسے دیکھیں گے پہلے کون ہے بھائی، دیکھو بھائی کون ہے بھائی، کون ہے بھائی. تو میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلاؤ اور یہ رسی اس سے پکڑاؤ.